ریلوے سے PIA تک حکومتی اداروں کے مالیاتی خسارے کی وجوہات کیا ہیں؟ اربوں روپے کے خسارے کا شکار ان اداروں میں پاکستان ریلوے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پاکستان سٹیل مل اور بجلی بنانے والی کمپنیاں سر فہرست ہیں، جنہیں فعال رکھنے کے لیے حکومت پاکستان کو ہر سال اربوں روپے قومی خزانے سے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب حکومتی تحویل میں ہی چلنے والی تیل اور گیس اور بینکاری جیسے شعبے بھی ہیں جو سالانہ کئی سو ارب کا منافع کماتے ہیں۔ شدید خسارے میں چلنے والے ان اداروں کی نجکاری سے متعلق ماضی میں کئی حکومتیں اعلانات کرتی آئی ہیں، مگر ہر مرتبہ اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت، مزدور یونین کی مزاحمت اور عدالتی فیصلے اس کام میں مزاحمت رہے ہیں۔ IMF سمیت پاکستان کی مالی معاونت کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے بھی متعدد مرتبہ ایسے اداروں کی کارکردگی کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ IMF نے جولائی 2023 میں پاکستان کے لیے منظور کیے جانے والے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے میں بھی خسارے میں چلنے والے حکومتی اداروں کی گورننس بہتر کر کے ان کی مالیاتی رسک کو کم کرنے کی سفارش کی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ ایک ہی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے چند ادارے اربوں روپے منافع جبکہ دیگر اربوں روپے خسارے میں کیوں ہیں، اور وہ کیا مشترکہ عوامل ہیں جو کسی حکومتی ادارے کو نفع بخش یا نقصان والا ادارہ بناتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے خسارے میں چلنے والے جن بڑے اداروں کی فہرست پیش کی گئی ان میں سر فہرست کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو، نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA اور پاکستان ریلوے ہیں۔ کیسکو کی ویب سائٹ پر کمپنی کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 76 ارب روپے رہا ہے۔ اسی طرح مالی سال 2022 میں پاکستان ریلوے کا خسارہ 48 ارب جبکہ NHA کا خسارہ 45 ارب روپے رہا ہے۔ حکومتی تحویل میں خسارہ کرنے والے ان اداروں کے بارے میں جن اداروں کی اعلیٰ انتظامیہ اور غیر جانبدار ماہرین سے بات کی گئی تو ان اداروں کے بارے میں مختلف آراء سامنے آئی ہے۔ کیسکو حکام کا کہنا ہے کہ کیسکو بلوچستان میں کام کرتی ہے جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس لیے اس کا تقابل کسی دوسری بجلی بنانے والی کمپنیوں سے کرنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک فیڈر جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں عمومی طور پر 22 کلومیٹر کے بعد لگتا ہے، بلوچستان میں زیادہ رقبے کی وجہ سے 78 کلومیٹر کے بعد لگتا ہے، جس کا نتیجہ زیادہ لائن لاسز کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی طرح ریلوے حکام کا موقف ہے کہ ریلوے کا کبھی بھی آپریشنل خسارہ نہیں ہوا، بلکہ یہ خسارہ اس پر موجودہ اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن پر پڑنے والا بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے میں اس وقت 65,000 ملازمین ہیں، جبکہ دوسری جانب ادارے کو 1,32,000 ریٹائرڈ ملازمین کو ہر ماہ پینشن دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح NHA حکام خسارے کو خسارہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے مطابق NHA منافع کمانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے حکومتی اداروں کو اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا جس طرح دوسرے منافع بخش اداروں کی مالی حالت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خسارہ کرنے والی ان سارے اداروں میں ایک چیز تو یہ مشترکہ ہے کہ یہ حکومتی ادارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ان اداروں پر ہر دور میں حکومت میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئیں اور وقت کے ساتھ ان اداروں کا گورننس ماڈل بہتر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان سب اداروں میں یہ چیز بھی مشترکہ ہے کہ کسی ادارے میں کوئی احتساب اور جواب دہی کا عمل سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری جانب حکومتی اداروں میں OGDCL، PPL اور نیشنل بینک 3 سب سے زیادہ منافع کمانے والے ادارے ہیں۔ OGDCL کی جانب سے ظاہر کیے گئے مالیاتی نتائج کے مطابق مالی سال 2022 میں اس ادارے کا منافع 133 ارب روپے رہا۔ اس دورانیے میں BPL کا منافع 54 ارب روپے جبکہ نیشنل بینک کا منافع 30 ارب روپے رہا۔ حکام کا کہنا ہے کہ OGDCL کے منافع بخش ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی جانب سے جو بھی تیل اور گیس دریافت کیا جاتا ہے اس کی قیمت ڈالر سے منسلک ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی دریافت کردہ گیس اور تیل کی قیمت اسے ڈالروں میں ادا کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ڈالر کی قیمت گزشتہ کئی برسوں سے بڑھ رہی ہے اور اس کا فائدہ OGDCL کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح PPL حکام کا کہنا ہے کہ یہ تیل اور گیس کے شعبے کا ادارہ ہے اور اس کے زیادہ منافع کے پس پردہ بھی ڈالر میں ادائیگی کا عنصر ہے۔ نیشنل بینک کے منافع کے بارے میں مالیاتی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کا بینکاری کا شعبہ کافی عرصے سے منافع بخش ہے اور نیشنل بینک بھی اس کا حصہ ہے۔ انہوں نے ملک میں سود کی بلند شرح کی وجہ سے نیشنل بینک کی انٹرسٹ انکم کافی بڑی ہے اور اسی طرح اس کے نان انٹرسٹ انکم میں بھی کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ملکی خسارے کے ذمہ دار ہیں، کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ تعیات اسی طرح سبسیڈائز کر کے چلائے جا سکیں، یا اب وقت آ چکا ہے کہ ان سب کی نجکاری کی جائے اور ان اداروں کو جو خسارے کا باعث بن رہے ہیں انہیں اب منافع بخش بنانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ نجکاری کے حوالے سے بھارت میں بھی یہ تجربہ کامیاب رہا ہے اور اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو جتنے بھی پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں، یعنی کہ جتنی بھی ہوائی جہازوں کی کمپنیاں، بجلی بنانے کی کمپنیاں،
اور ٹرینیں چلانے کا کام ہے، یہ سب کاروباری افراد کا کام ہے، نہ کہ حکومتوں کا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب سے فواد حسن فواد کو نجکاری کی وزارت سونپی گئی ہے، تب سے نجکاری کے عمل میں تیزی لانے اور اسے بہتر انداز میں کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تاکہ جتنے بھی ادارے جو اس وقت ریاست کا بوجھ ہیں، ان سب کو پرائیویٹائز کر کے انہیں منافع بخش بنایا جائے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔